ہمارے بزرگوں کو پاکستان بننے کے بعد ہمارے بزرگوں کو عام کارکنوں کو صرف اس بات پہ کہ ہم کہتے تھے کہ ون مین ون ووٹ، ہم کہتے تھے پاکستان فیڈریشن، ہم کہتے تھے کہ یہاں ان کی بالادستی ہوگی، اگر آپ جمع کریں تو ہمارے بزرگوں کو سینکڑوں سال جیل دی گئی۔ غفار خان کی پارٹی، بزرگوں صاحب کی پارٹی، عبدالصمد اچکزئی کی پارٹی، بنگالیوں کی پارٹیاں، لیکن پھر ہمیں جیلوں میں ڈال کے وہی خود تسلیم کیا گیا جو ہم چاہتے تھے۔ پاکستان کو فیڈریشن تسلیم کیا گیا، ون یونٹ کو غلط نظام تسلیم کیا گیا، ون مین ون ووٹ کو ضروری سمجھا گیا، لیکن ہم سے ایک لفظ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ سوری آپ کو تکلیف ہے۔ یار خاموش کر رہے ہیں تقریر، پیچھے بھی ایک کانفرنس جاری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہم سے یہ لفظ بھی نہیں کہا گیا، سینکڑوں جیل ہمیں ملی۔ آج تک غفار خان کی پارٹی، بزرگوں کی پارٹی، برہان نصیر کی پارٹی، عبدالصمد اچکزئی کی پارٹی، ان کے بچوں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ پاکستان ہوگا۔ لیکن ایک بات واضح ہے، یہ کراچی بار ہے، ہم ایسے پاکستان کو زندہ باد نہیں کہیں گے، نہیں کہہ سکتے جو ہمیں دوسرے درجے کا شہری سمجھے، جو ہمیں دوسرے درجے کا شہری سمجھے۔ پاکستان کہتے ہیں بلوچ بغاوت کر رہا ہے، پشاور یہ کر رہا ہے، کرک میں یہ ہو رہا ہے، مسعود میں یہ ہو رہا ہے، پھر ہمیں یہ غلط لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ خٹک، مروت اور مسعود اور وزیر یہ دہشت گرد ہے۔ اگر یہ دہشت گرد ہے، میرا سوال ہے، اگر یہ دہشت گرد ہے پھر آپ ان سے 1,00,000 افراد کیوں لیتے ہیں سیکورٹی فورسز میں؟ 1,00,000 افراد آپ لیتے ہیں اس میں ملیشیوں میں، امریکہ کے سفارت کے سامنے، فرانس کی سفارت کے سامنے، اٹلی کی سفارت کے سامنے، انگریزوں کی سفارت کے سامنے، ہماری پارلیمنٹ کے سامنے یہی خٹک، پشتون، یہی وزیر، یہی مسعود، یہی افریدی کلاشنکوف لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ دہشت گرد ہے پھر ہم کو مروانا ہے ان کے ذریعے؟ دہشت گرد کوئی نہیں ہے، ہوگا، دہشت گردی کی تعریف ہونی چاہیے۔ آج ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں، بلوچستان کی بغاوت ختم ہو جائے گی، سندھ میں بغاوت کے اثر ختم ہوں گے، پنجاب میں بغاوت کے اثر نہیں ہوں گے، پشتون میں بغاوت کے اثر نہیں ہوں گے، اگر آپ ان کو ان وسائل پہ جو رب العالمین نے ان کے وطنوں میں پیدا کیا ہے، سندھ کا ساحل وسائل، اس پہ سندھیوں کا کنسٹیٹیوشن رائٹ مان لیجئے، بلوچ کے سائل وسائل پہ آئینی حق دے دیں ان کو، پشتون کے وسائل پہ آئینی حق دے دیں انہیں، ہم ذمہ وار ہیں۔ قیامت تک یہ پاکستان زندہ باد ہوگا، قیامت تک یہ چلے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی، ہر ادارہ اپنی فریم میں آزاد ہوگا۔ آپ وکیل ہیں، سمجھتے ہیں، آرمی کا اپنا فریم ہے، جوڈیشری کا اپنا فریم ہے، پریس کا اپنا فریم ہے، پارلیمنٹ طاقت کا سر چشمہ ہوگی، آئین بالادست ہوگا، صوبوں میں رہنے والے بچوں کے اپنے وسائل پہ کنٹرول ہوگا، قومی زبانوں کا احترام ہوگا، پاکستان بہترین ملک بن جائے گا۔ ایک کرنل صاحب، میں کرنل تو نہیں کہہ سکتا، انتہائی اہم ادارے کے ایک آدمی نے 1 مہینے پہلے کہا کہ کیا یہ وسائل ان لوگوں کو ماں کی جیز میں ملے ہیں؟ یہ انتہائی ذمہ دار آدمی کا بیان تھا۔ کیا یہ وسائل یا پشتون کو یا بلوچ کو یا سندھی کو کیا ان کی ماں کے جیز میں ملے ہیں؟ اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ ہمارے والدین نے ہماری یہ تربیت نہیں کی کہ ہم لوگوں کو تانے دیں، ہم لوگوں کو غلط بات کریں۔ بات یہ ہے پاکستان اچھا ملک ہے، پاکستان چلے گا۔ تاریخ تحفظ آئین پاکستان سے لوگوں کو، بالخصوص بعض اداروں کو
خطرہ اس لیے ہے کہ شاید یہ واحد اتحاد ہے جو کسی کے کہنے پہ نہیں بنا، جو خودرو بنا ہے، اپنے طور پہ لوگوں نے بنا ہے۔ تحریک انصاف کی پارٹی، ہماری پارٹی، اختر مینگل کی پارٹی، احمد محمود اس کی پارٹی، مولانا علامہ راجہ ناصر کی پارٹی، اب کسی طریقے سے یہ ایک اتحاد لندن میں ان کی مرضی کے خلاف بن رہا تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، سارے میرے دوست ہیں۔ اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے، ان قوتوں نے 36 صدی عیسوی کے بادشاہوں کی طرح ان آرو دے کے 9,000 کرمنل کیسز وڈرا کیے تھے، 9,000 کرمنل کیسز، صرف اس لیے کہ یہاں جمہور کی آبادی نہیں ہوگی، جمہور کی بادشاہی نہیں ہوگی۔ ہم فوجی مداخلت نہیں، ہم جوڈیشل ایکویلزم کے بھی مخالف ہوں گے، ہم اس سول حکمران کے بھی مخالف ہوں گے جو خلیفہ بننا چاہے گا، جو ڈکٹیٹر بننا چاہے گا۔ یہاں بادشاہی ہوگی تو عوام کے ووٹ سے ہوگی، یہاں بادشاہی ہوگی تو عوام کی طاقت سے ہوگی۔ ایک شریف آدمی نے نام میں نہیں بتایا، کاغذ بھیجا تو ٹھیک لکھا ہے اس نے، کیا یہ ملک ایسا ہی چلتا رہے گا یا ترکی کی طرح کوئی انقلاب آئے گا یا یوگوسلاویا کی طرح ہونے کا خطرہ ہے؟ شکریہ کویسچن فرام محمود۔ میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں، اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آئین کی بالادستی قائم کرنا، پاکستان کو آئینی آربٹ میں لانا، یہاں پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانا آسان کام نہیں ہے۔ یہ بھیڑیے سے کے منہ سے نوالا چیزنے کی کوشش ہوگی، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں تو کرتا ہوں، وعدہ میرا تو آپ سے وعدہ، I will not compromise on these principles۔ آپ جو ووٹرز ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ نے ان تمام پارٹیوں سے حلف لینا ہوگا۔ عمران خان کی بہت زیادہ پاپولر سپورٹ ہے، میرا دوست ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ چیخ و پکار سے نہیں ہوگا، یہ انڈسپلن اجتماع سے نہیں چلے گا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں لیکن تنظیم نہیں ہے۔ اگر ہم نے آئین کی حکمرانی لانی ہے، we will be on the streets، جس طرح ترکی کے لوگ نکلے تھے۔ We must be on the streets and we must fight for our right۔ We must push them to their position، ورنہ کام نہیں بنے گا۔ یہ ہم نے کرنا ہوگا، اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، صف بندی کرنی ہوگی۔ عمران خان کی پارٹی ابھی اپرا کا قانون بنا ہے کہ اپرا ہے یا کیا بنا ہے، کیا اگر فلانے نے یہ کہا پیکا، اگر آپ نے یہ جھوٹ بولا تو یہ ہوگا۔ بابا تو نے جو اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، جیتا کوئی اور ہے، تو بیٹھا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ شرم نہیں آتی؟ جیتا کوئی اور ہے اور تم جا کے کہہ دو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں فلانا ہے، فلانا میں وزیر اعظم ہوں، لاکھ ایسی وزیر اعظم تیرا علاج کیا ہوا؟ تیرے جھوٹ کا۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ we will not take part in politics، جب آپ آئین سے وہ کرتے ہیں آپ کی سزا کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، ایک سوشل میڈیا پہ کسی کو 3 سال جیل دے، لیکن آپ نے جو آئین کو ایبریویٹ کیا ہے، آئین کو وائلیٹ کیا ہے، آئین کو آپ سسپینڈ کر رہے ہیں، مذاق بنا دیا ہے اپنے۔ میں 50 دن پہلے الیکشن سے میں on my word of honor 50 دن پہلے الیکشن سے مجھے شریف آدمیوں نے کہا، یہ جو ہمارا اسپیکر ہے، جو گارڈین آف دی ہاؤس بنا ہوا ہے، کہ یہ کوئٹہ آیا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری بات ان سے طے ہو گئی ہے، یہ ہمیں 2/3 میجارٹی دیں گے اور
اپنے لسٹ فلانے کرنل فلانے میجر فلانے بریگیڈیئر کو دے دو، محمود کس حلقے سے الیکشن لڑنا چاہتا ہے اپنا نام دے۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں اس فکر پہ، اس سوچ پہ اور اس تماشے پہ۔ میں گواہ ہوں، پھر میں اس کے لیے گیا ہوں، میں ملا ہوں سب سے۔ میں نے جولی تو نہیں پکڑی، میں نے قرآن کا واسطہ نہیں دیا، میں نے ان کی محنت کی کہ خدا کے لیے اپنی اس جدوجہد سے وہ نہ کرو۔ بی بی بے نظیر اپنے بچوں کو لے کے پھرتی تھی، چھپے پھرتی تھی، نواز شریف چپکا پھرتا تھا۔ اب واپس اس سارے نتیجے میں ہم آ کے اس موڑ پہ کھڑے ہو گئے۔ تحفظ آئین پاکستان ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہم لوگوں کو گالیاں دیں، ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہم نژادی نفرتیں پھیلائیں، ہم نے تحریک پاکستان تحفظ آئین پاکستان اس لیے بنایا ہے کہ آئین کے بغیر یہ ملک نہیں چلے گا۔ یہ ملک ہماری بدکاریوں، ہماری بد کرداریوں، ہماری بے ایمانیوں، ہماری رشوت خوری کی وجہ سے ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے۔ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیگ آف نیشن جب بنی تھی دنیا میں آزاد ملکوں کی تعداد 60 سے 2 یا 3 زیادہ، 60 سے 2 یا 3، 100 سال ابھی پورے نہیں ہوئے، 75 ہو گئے۔ ان 75 سالوں میں وہ 62 ملک ٹوٹے ٹوٹے 192 ہو گئے۔ ملک کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ملک اس لیے ٹوٹتے ہیں جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں امن نہیں ہوتا۔ جس گھر میں انصاف نہیں ہوگا ماں بیٹا لڑیں گے، جس گھر میں انصاف نہیں ہوگا بیوی شوہر لڑیں گے، جس گھر میں انصاف نہیں ہوگا بھائی بھائی سے لڑے گا۔ یہاں نر کے بچے بے انصافی سے پاکستان چلانا چاہتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ قرآن کریم کا حکم ہے اعدلوا واقربوا التقوی، آپ عدل کریں تاکہ آپ تقوی کے قریب ہو جائے۔ اگر کسی کو یہ ملک عزیز ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب توبہ کر لیں، جرنیل بھی توبہ کر لیں، ججز بھی کر لیں، ہم بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، نئے سرے سے بسم اللہ کر کے پاکستان کی تشکیل نو کریں آئین کی بالادستی کی۔ اس میں 26-27 تاریخ کو خاقان عباسی اور ہماری طرف سے ہم نے پاکستان کے تمام ان لوگوں کی کانفرنس بلائی ہے اسلام آباد میں۔ آپ ہائی کورٹ کو ہم دعوت دیتے ہیں، جو بھی آدمی پاکستان سے محبت رکھتا ہے، آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے، پاکستان کو اس مجید بحرانوں سے نکالنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہمارا دعوت نامہ ہے۔ ہم آپ کے میزبان ہوں گے، دال چپاتی ایک دوپہر کی آپ کو کھلا دیں گے، 2 دن کی کانفرنس ہے، ڈو کم آئیں اور ہمارے ساتھ تاکہ ہم اجتماعی دائرے سے کلیکٹیو وزڈم سے اس پاکستان کو، اپنے ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں۔ پاکستان میں اب ہم اس لیے سڑکوں پہ نہیں آ رہے کہ پاکستان میں یہ شکست نہیں ہے، میں صرف اشاروں سے بات کرتا ہوں۔ ہم نے جنرل الیکشن کے نتیجے کو 1971 میں نہیں مانا، ہمارا ملک ٹوٹا۔ بھٹو صاحب نے جو الیکشن کروائے، قومی اتحاد بنا، مرد آباد زندہ باد، الیکشن کی رزلٹ نہیں بنے، بھٹو صاحب بڑی پھانسی ہوئے اور ملک پہ 11 سال ایک تاریخی چھاپ۔ اب الیکشن کوئی اور پارٹی جیتی ہے، عمران خان کی پارٹی، اس کو اپنی چھوڑیں گے۔ اس سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی بحران ہوگا، بحران تو بنے گا، اس سے اگر کوئی بحران بنا پاکستان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جرنیلوں سے، سب سے، سٹنگ اینڈ ریٹائرڈ، خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں، اس ملک پہ رحم کریں، آئے اس ملک کو بچائیں۔ اگر وہ نہیں مانتے then it is our duty، ہر اس پاکستانی کی ڈیوٹی ہے کہ ہم نے ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، ہم نے نکلنا ہے، ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، ان کی پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان کی اسمبلیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، ورنہ پھر ہم اس گناہ میں ان کے ساتھ شیر کے کار ہوں گے۔ خدا پاکستان کو نظر بد سے بچائے، بڑی مہربانی۔